پاکستان اور افغانستان کا جنگ بندی پر اتفاق۔ ترک وزارت خارجہ نے استنبول مذاکرات کا مشترکہ اعلامیہ جاری کر دیا۔ فریقین کا جنگ بندی پر عمل درآمد کے لیے نگرانی اور تصدیق کا ایک مشترکہ نظام تشکیل دینے پر بھی اتفاق۔ مذاکرات کا اگلا دور 6 نومبر کو ہوگا۔ اعلامیہ جنگ بندی معاہدہ پاکستان کے موقف کی تائید ہے۔ افغان طالبان کی ذمہ داری ہے کہ وہ دہشت گردی کو روکیں۔ دوست ممالک ترکی اور قطر کا شکریہ۔ دوست ممالک پاکستان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ طارق۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار اور کینیڈین وزیر خارجہ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ تجارت، سرمایہ کاری، زراعت اور معدنیات کے شعبوں میں تعاون پر تبادلہ خیال۔ دونوں ملکوں کے درمیان تعاون کو مزید مضبوط بنانے پر بھی اتفاق۔ دونوں فریقین کا باہمی اقتصادی تعاون کو مزید فروغ دینے کے عزم کا اعادہ۔ افغان سرزمین سے دہشت گردی ہرگز برداشت نہیں۔ تعلقات بہتر بنانے کے لیے افغانستان کو متعدد سفارتی اور معاشی سہولتیں بھی دیں۔ افغان طالبان رجیم نے بھارتی سرپرستی میں کام کرنے والی پراکسیز، فتنۃ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کی بجائے دہشت گرد گروپوں کی مکمل معاونت کی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا پشاور میں قبائلی عمائدین کے جرگے سے خطاب۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے افغان طالبان رجیم کے ساتھ حالیہ کشیدگی میں قبائلی عوام کی مضبوط اور غیر مشروط حمایت کو سراہا۔ قبائلی عمائدین کی دہشت گردی اور افغان طالبان رجیم کے خلاف مسلح افواج کی مکمل حمایت کا اعادہ۔ کور ہیڈ کوارٹرز پشاور میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو پاکستان افغانستان سرحد پر بریفنگ۔ پاک فوج دفاع وطن کے لیے پرعزم ہے۔ کسی بھی بیرونی جارحیت کا جواب سخت اور شدید ہوگا۔ پاکستان نے دہشت گردی اور فتنۃ الخوارج کے خلاف مؤثر اقدامات کیے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی ایبٹ آباد میں مختلف جامعات کے اساتذہ اور طلباء سے خصوصی گفتگو۔ حالیہ پاک افغان کشیدگی، ملکی سیکیورٹی صورتحال، مارکہ حق سمیت اہم موضوعات پر تبادلہ خیال۔ جس کی ملکیت اسی کا قبضہ۔ پنجاب میں قبضہ مافیا کا باب ہمیشہ کے لیے بند۔ پنجاب پروٹیکشن آف اونرشپ آرڈیننس 2025 منظور۔ قبضہ کیس کا فیصلہ صرف 90 دن میں ہوگا۔ فیصلے کی اپیل ہائی کورٹ کے ریٹائرڈ جج کی سربراہی میں قائم خصوصی ٹرائبیونل سنے گا۔ صوبے میں غریب کی زمین کا مقدمہ اب برسوں نہیں چلے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ۔ پنجاب اسمبلی آئین میں تبدیلی نہیں کر سکتی، یہ پارلیمنٹ کا اختیار ہے۔ پنجاب اسمبلی سے مشترکہ قرارداد پیش کی گئی تھی۔ قرارداد میں تقاضا کیا گیا کہ بلدیاتی انتخابات مقررہ وقت پر ہوں۔ 9 اور 10 مئی کے بعد یہ واحد قرارداد تھی جو متفقہ طور پر منظور ہوئی۔ سیاسی آئینی پیچیدگیوں کے بارے میں متفقہ قرارداد آنا خوشائند ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کی لاہور میں نیوز کانفرنس۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان سے ایران کے سفیر رضا امیری مقدم کی ملاقات۔ پاکستان اور ایران کے درمیان تجارت کے فروغ کے عزم کا اعادہ۔ ایران کا پاکستان سے گوشت اور مکئی کی خریداری میں گہری دلچسپی کا اظہار۔ پاکستان سے ایران سرحد پر سامان کی ترسیل میں درپیش رکاوٹیں دور کریں گے۔ برادر اسلامی ملک ایران سے تجارتی حجم $10 ارب تک بڑھا سکتے ہیں، عبدالعلیم خان۔ پاکستان میں ڈیجیٹل اور اے آئی شعبے میں اہم پیش رفت۔ میٹا کے ساتھ شراکت داری۔ وزیر تجارت کو میٹا وفد سے ملاقات۔ ڈیجیٹل ٹریڈ، ای کامرس اور اے آئی میں تعاون پر تبادلہ خیال۔ پاکستان میں مجموعی طور پر ہر سال 75,000 سے زائد نوجوان آئی ٹی گریجویٹس بنتے ہیں۔ گزشتہ سال کی نسبت آئی ٹی برآمدات میں 18% اضافے سے $3.8 ارب تک پہنچ گئیں۔ وزیر تجارت۔ وزیر اعظم نے نوجوانوں پر سرمایہ کاری کے لیے $80 ارب مختص کیے۔ پاکستان سٹارٹ اپس فنڈ نوجوانوں کے لیے نئے مواقع فراہم کرے گا۔ اس سے بیرونی سرمایہ کاری میں اضافہ ہوگا۔ نوجوان اپنے آئیڈیاز کو عملی شکل دے سکیں گے۔ پاکستان کا آئی ٹی کا شعبہ تیزی سے ترقی کر رہا ہے۔ عالمی سرمایہ کاری کا رجحان تیزی سے بحال ہو رہا ہے۔ وفاقی وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی شہزاد فاطمہ خواجہ کا اسلام آباد میں وزیر اعظم کلاؤڈ پروگرام اور پاکستان سٹارٹ اپ فنڈ کی افتتاحی تقریب سے خطاب۔
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान, 100 इंडेक्स में 3000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा, इंडेक्स 1,59,804 तक पहुंच गया। NLC का बैनुल-अक़वामी शिपिंग नेटवर्क वुसअत इख्तियार कर गया। पाकिस्तान, चीन और मलेशिया के दरमियान नई समुद्री राहदारी कामयाबी से फाल। चीन और मलेशिया से पहला कार्गो जहाज कराची पोर्ट पर लंगर अंदाज। पाकिस्तान में पहली बार 2500 TEU सलाहियत वाला जहाज मुतारिफ। नया जहाज पोर्ट कलांग, चेंगडाओ, निंगबू, जबल अली और कराची के दरमियान 18 रोज में सफर करेगा। कम लागत, बाकायदा स्केड्यूल और बेहतर रसाई से इलाकाई तिजारत में नई राहें हमवार। मुंबई से वैनकूवर तक रॉ का खूनरेज नेटवर्क बेनकाब, कनाडा में सिख रहनुमा दर्शन सिंह ससी का कत्ल, भारतीय खुफिया एजेंसी पर संगीन इल्जामात। इब्तदाई तहकीकात में वैनकूवर भारतीय कौंसल खाने के एहलकारों के मुलव्विस होने की शवाहिद। रॉ की बैरून मुल्क अलहदगी पसंद सिखों के खिलाफ मुनज़्ज़म कार्रवाइयों का इंकशाफ। सिख फॉर जस्टिस का मुल्की एहतजाज, भारत की रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ शदीद रद्द-ए-अमल। मोदी सरकार के आलमी सतह पर दहशतगर्द अज़ाइम, कनाडा की कौमी सलामती के लिए संगीन खतरा। पाकिस्तान से मुतालिक भारतीय मीडिया का झूठा प्रोपेगेंडा बेनकाब, भारतीय चैनल का मज़हका खेज दावा। पाकिस्तान 20,000 फौजी गजा भेजने की तैयारी कर रहा है। वजारत इत्तलात और इरशाद के रिपब्लिक टीवी के गुमराहकुन दावों की दो टोक तरदीद। पाकिस्तान का इसराइल से कोई ताल्लुक या फौजी ताउन ज़ेरे गौर नहीं, मौक़िफ़ मुकम्मल तौर पर उसूली और वाज़ेह। पाकिस्तानी पासपोर्ट पर इसराइल के अलावा तमाम ममालिक के लिए काबिल इस्तेमाल की शिक बदस्तूर मौजूद। वजारत खारजा। इसराइल और हमास के दरमियान गजा जंगबंदी मुआहिदा, हमास ने मजीद 2 यरगमालियों की लाशें इसराइल के हवाले कर दी। तलाश में मुश्किलात के बावजूद हमास बाकी यरगमालियों की लाशें वापस करने के लिए पुरअज़्म। गजा में खुराक की ताहाल शदीद कमी, अक़वाम मुत्तहिदा का आलमी बरादरी और तंजीमों से फ़लस्तीनियों के लिए मजीद इमदाद का मुतालबा। इसराइल के फ़लस्तीन पर हमले नस्लकुशी की वाज़ेह मिसाल हैं। तुर्क सदर की इसराइल का साथ देने पर जर्मन चांसलर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन पर तनकीद। इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी, कहत और गजा में हमलों से लाइल्मी पर जर्मनी को तनकीद का निशाना बनाया। एर्दोगान ने कहा, क्या जर्मनी गजा में इसराइली नस्लकुशी नहीं देख रहा? पाकिस्तान के सूडान में जारी मजालिम की शदीद मजम्मत, फौरी जंगबंदी और सियासी हल पर जोर। पाकिस्तान का रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के दहशतगर्दाना कार्रवाइयों और अल-फाशिर पर कब्जे की शदीद मजम्मत, मुकम्मल जवाबदेही का मुतालबा। सूडान के अवाम को मजीद इंसानी अलमियत से बचाने के लिए फौरी और मुअस्सर आलमी इक़दाम नागुज़ीर। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती काउंसिल से पुरजोर मुतालबा। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत सेक्रेटरीज कमेटी का इजलास में 38 सूबाई महकमों की समाही कारकर्दगी रिपोर्ट पेश। वज़ीर आला बलोचिस्तान का आला कारकर्दगी वाले महकमों के सरबराहान को खिराज तहसीन। कमज़ोर कारकर्दगी वाले महकमों के सेक्रेटरीज को कारकर्दगी बेहतर बनाने की हिदायत। गुड गवर्नेंस के जरिए अवामी मसाइल बतदरीज कम किए जा सकते हैं। महकमे सर्विस डिलीवरी, फैसला साजी और इंतजामी उमूर में शफाफियत लाएं। सरफराज बुगटी। FC बलोचिस्तान सूबे के नौजवानों को बासलाहियत और खुद मुख्तार बनाने के लिए कोशां। जिला नूशकी में 100 से ज्यादा तालिबात ने ई-कॉमर्स तरबियती कोर्स कामयाबी से मुकम्मल कर लिया। कोर्सेज में फ्रीलांसिंग, डिजिटल मार्केटिंग, वेब डिजाइनिंग और बिजनेस मैनेजमेंट की तरबियत फराहम की गई। कामयाब तालिबात में IGFC बलोचिस्तान नॉर्थ ने लैपटॉप्स भी तकसीम किए। पाक फौज के ज़ेर इंतज़ाम जामिया पेशावर की तालिबात का पाक फौज के साथ खुसूसी दिन। तालिबात की यादगार शहदा पर हाजिरी, फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की। कोर कमांडर पेशावर ने खुसूसी नशस्त में तालिबात के मुख्तलिफ सवालात के तफसीली जवाब दिए। पाक फौज के जदीद हेलीकॉप्टर्स, जहाज़ों के मवासिलाती आलात, हथियारों की नुमाइश और काउंटर टेररिज्म शो तालिबात की दिलचस्पी का मरकज रहे। पाक फौज और वतन अजीज के लिए जान का नजराना पेश करने वाले शहदा हमारा फख्र है। तालिबात।
پاکستان جنوبی افریقہ T20 سیریز دوسرا میچ آج رات 8 بجے قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلا جائے گا۔ سیریز میں جنوبی افریقہ کو 1-0 کی برتری، تیسرا میچ ہفتے کو لاہور میں ہی شیڈیول۔ ICC ویمنز ورلڈ کپ فائنل اتوار کو جنوبی افریقہ اور بھارت کے درمیان ممبئی میں کھیلا جائے گا۔ دوسرے سیمی فائنل میں بھارت نے آسٹریلیا کو 5 وکٹوں سے ہرا دیا۔ خواتین ورلڈ کپ کے تمام مقابلے PTV اسپورٹس HD پر براہ راست۔ فرانس میں ATP پیرس ماسٹرز 1000 ٹورنامنٹ، اٹلی کے یانک سنر کی ارجنٹینا کے سیرنڈولو کو شکست، کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے۔ جرمنی کے الیگزینڈر زویرو نے اسپین کے ڈیویڈووچ فوکینا کو ہرایا۔ روس کے ڈینیل میدویدیو نے لاسٹ 8 کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ جنوبی افریقہ میں 7 مراحل پر مشتمل گریول برن سائیکل ریس کا 5واں مرحلہ، مردوں کی ریس میں انگلینڈ کے تھامس پیڈکاک نے پہلی پوزیشن، خواتین میں فرانس کی ایگزا ڈوبوپریوو لیڈر جرسی پر دوبارہ قبضہ جمانے میں کامیاب۔ امریکن فٹ بال میجر لیگ ساکر پلے آف مرحلے جاری، لاس اینجلس FC کی آسٹن FC کو 1 کے مقابلے میں 2 گول سے شکست، ویسٹرن کانفرنس پلے آف سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل کر لی۔ اور سعودی پروفیشنل فٹ بال لیگ الاہلی اور ریاض کا مقابلہ 1-1 گول سے برابری کی بنیاد پر ختم۔ پوائنٹس ٹیبل پر الاہلی 13 پوائنٹس کے ساتھ 5ویں نمبر پر ہے، النصر 18 پوائنٹس کے ساتھ سر فہرست۔ السلام علیکم، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز پر خبرنامے میں میں ہوں آپ کے ساتھ کاشف رضا اور میں ہوں حمیرہ رانا۔ کھیل کی خبریں لیے میں آپ کا ساتھ دوں گا سمیع اقبال، اور ویدر اپڈیٹ لیے میں آپ کے ساتھ عبد القدیر۔ خلاصہ آپ نے سنا، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ پاکستان اور افغانستان نے جنگ بندی جاری رکھنے پر اتفاق کیا ہے۔ ترک وزارت خارجہ نے مذاکرات کا مشترکہ اعلامیہ جاری کر دیا، جس کے مطابق پاکستان، افغانستان، ترکی اور قطر نے 25 سے 30 اکتوبر 2025 تک استنبول میں ملاقاتیں کی۔ اعلامیہ کے مطابق یہ مذاکرات 18 اور 19 اکتوبر کو دوحہ میں طے پانے والے جنگ بندی معاہدے کو مضبوط بنانے کے لیے منعقد کیے گئے۔ ان ملاقاتوں کا مقصد جنگ بندی کو مضبوط بنانا تھا۔ اعلامیہ کے مطابق جنگ بندی نافذ کرنے کے لیے قواعد و ضوابط 6 نومبر کو استنبول میں ہونے والے مذاکرات میں طے کیے جائیں گے۔ فریقین نے جنگ بندی پر عمل درآمد کے لیے نگرانی اور تصدیق کا ایک مشترکہ نظام تشکیل دینے پر بھی اتفاق کیا، جو کسی بھی خلاف ورزی کی صورت میں ذمہ دار فریق پر جرمانہ عائد کرنے کا اختیار رکھے گا۔ بطور ثالث ترکی اور قطر نے دونوں فریقین کے مثبت کردار کو سراہا اور پائیدار امن و استحکام کے لیے تعاون جاری رکھنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ جنگ بندی معاہدہ پاکستان کے موقف کی تائید ہے۔ TV چینل سے گفتگو میں وزیر اطلاعات نے کہا کہ افغان طالبان کی ذمہ داری ہے کہ وہ دہشت گردی کو روکیں۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ دوست ممالک پاکستان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ انہوں نے جنگ بندی معاہدے میں کلیدی کردار پر دوست ممالک ترکی اور قطر کا شکریہ ادا کیا۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار سے کینیڈا کی وزیر خارجہ انیتا آنند نے ٹیلی فون پر رابطہ کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق گفتگو میں دو طرفہ تجارت، سرمایہ کاری کے فروغ، خصوصاً زراعت اور معدنیات کے شعبوں میں تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ فریقین نے فارن انویسٹمنٹ پروموشن اینڈ پروٹیکشن ایگریمنٹ کے تحت اشتراک کو مزید مضبوط بنانے پر بھی اتفاق کیا۔ کینیڈین وزیر خارجہ نے پاکستانی مارکیٹ میں کینیڈین کینولا کی برآمدات کے لیے سہولت فراہم کرنے پر نائب وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا۔ دونوں وزراء خارجہ نے مثبت سفارتی روابط کو سراہتے ہوئے باہمی اقتصادی تعاون کو مزید فروغ دینے کے عزم کا اعادہ کیا اور قریبی رابطے برقرار رکھنے پر اتفاق کیا۔
فیلڈ مارشل سید آصم منیر نے پشاور میں قبائلی نمائندین کے جرگے سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان افغانستان سمیت تمام ہمسایہ ممالک کے ساتھ امن چاہتا ہے، لیکن پاکستان کے خلاف افغان سرزمین سے کی جانے والی دہشت گردی کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل سید آصم منیر نے واضح کیا کہ افغانستان سے سرحد پار دہشت گردی جاری رہنے کے باوجود پاکستان نے گزشتہ کئی برسوں میں تحمل سے کام لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان افغانستان دو طرفہ تعلقات بہتر بنانے کے لیے افغانستان کو متعدد سفارتی اور معاشی سہولیات بھی دی گئیں۔ فیلڈ مارشل سید آصم منیر نے کہا کہ ان تمام سہولیات کے باوجود افغان طالبان رجیم نے بھارتی سرپرستی میں کام کرنے والی پراکسیز، فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان کے خلاف فیصلہ کن کارروائی نہیں کی، بلکہ افغان طالبان رجیم نے ان تمام دہشت گرد گروپوں کو ہر ممکن مدد فراہم کی۔ فیلڈ مارشل سید آصم منیر نے قبائلی عمائدین کو یقین دلایا کہ پاکستان خاص طور پر صوبہ خیبر پختونخوا کو دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں سے مکمل پاک کر دیا جائے گا۔ اپنے خطاب میں سید آصم منیر نے پاکستان اور افغانستان طالبان رجیم کے درمیان حالیہ کشیدگی میں قبائلی عوام کی جانب سے سیکیورٹی فورسز کو دی جانے والی مضبوط اور غیر مشروط حمایت کو سراہا۔ انہوں نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں خیبر پختونخوا کے بہادر اور غیور عوام کے جذبہ استقامت اور قربانیوں کو شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا۔ قبائلی عمائدین نے فیلڈ مارشل سید آصم منیر کے واضح اور دو ٹوک موقف کی تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ قبائلی عوام میں فتنۃ الخوارج کا منحرف نظریہ کوئی مقبولیت نہیں رکھتا۔ انہوں نے پاکستان میں امن کے لیے اپنے غیر متزلزل عزم کا بھی اظہار کیا۔ کور ہیڈ کوارٹرز پشاور میں فیلڈ مارشل سید آصم منیر کو پاکستان افغانستان سرحد کے ساتھ تازہ صورتحال پر بریفنگ دی، جس میں سرحد کے ساتھ پرامن اور مستحکم ماحول برقرار رکھنے، آپریشنل تیاریوں اور جاری انسداد دہشت گردی آپریشنز پر تفصیل سے آگاہ کیا۔ DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا ہے کہ پاک فوج دفاع وطن کے لیے پرعزم ہے اور دشمن کی کسی بھی بیرونی جارحیت کا جواب سخت اور شدید ہوگا۔ ایبٹ آباد میں مختلف جامعات کے اساتذہ اور طلباء سے خصوصی گفتگو میں انہوں نے کہا کہ پاکستان نے دہشت گردی اور فتنۃ الخوارج کے خلاف مؤثر اقدامات کیے ہیں۔ پاک فوج دفاعی وطن کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ DGISPR نے حالیہ پاک افغان کشیدگی، ملکی سیکیورٹی صورتحال، مارکہ حق سمیت اہم موضوعات پر تبادلہ خیال کیا۔ طلباء اور اساتذہ نے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ پاک فوج وطن سے محبت کی علامت ہے۔ طلباء کا کہنا تھا کہ DGISPR کی گفتگو نے کئی ابہامات دور کر دیے اور سوشل میڈیا پر پھیلنے والی غلط معلومات کی وضاحت ملی۔ ہماری پاک آرمی مال اور وقت کے ساتھ اپنی جان بھی قربان کر دیتے ہیں اپنے وطن پہ۔ یہ محبت کی میں ایک مثال دے سکتا ہوں کہ ہم اپنے آرمی سے سیکھیں کہ وہ کیسے محبت کرتے ہیں اپنے وطن سے۔ اس سیشن کے اندر DGISPR نے بڑے تحمل اور پروفیشنل اپروچ کے ساتھ بچوں کے تمام سوالات کو بڑے تحمل سے سنا اور بڑے بفٹنگ طریقے سے ان کے جوابات دیے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہمارے بچوں کے اذہان کو خراب کرنے کے لیے ملک دشمن عناصر کی ایک سرگرمیاں جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ انہوں نے ہماری بہت سی مس انڈرسٹینڈنگس کو، جو ایک آرمی کو لے کے یا کچھ بھی جو ہے وہ کنفیوژنس تھی، جو پروپیگنڈاز بنے ہوئے تھے، ان کو انہوں نے کلیئر کیا۔ جو سوشل میڈیا کے تھرو غلط ہمیں انفارمیشن پرووائڈ کی گئی تھی، اور ہمیں فخر ہے کہ ہم ایک ایسے ملک کے شہری ہیں جہاں پہ افواج پاکستان جیسے ادارے نوجوان نسل کو رہنمائی اور ہمت دیتے ہیں۔ کہنا چاہوں گا کہ بہت اچھا سیشن تھا، اور اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ کس طرح کی مسکنسپشنز جو آرمڈ فورسز کے بارے میں پھیلائی جاتی ہیں، اور ان کے بارے میں ہمیں کلیئرٹی ملی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں انفارمیشن کو فلٹر آؤٹ کرنے کا میتھڈ جو ہے وہ سر نے بتایا۔ ناظرین، پاکستان کے وفاقی وزیر تجارت کی میٹا کے وفد سے اہم ملاقات ہوئی، جس میں ڈیجیٹل ٹریڈ، ای کامرس اور AI میں تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر تجارت کا کہنا تھا کہ پاکستان کی ڈیجیٹل معیشت جنوبی ایشیا میں تیزی سے ترقی کر رہی ہے اور IT سے منسلک برآمدات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ گزشتہ سال کی نسبت IT برآمدات میں 18% اضافہ ہوا، جو $3.8 ارب تک پہنچ گئی۔ وزیر تجارت نے کہا کہ پاکستان 2030 تک ای کامرس مارکیٹ میں $20 ارب کا ہدف حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میٹا نے پاکستان کے ڈیجیٹل اور AI شعبے میں تعاون بڑھانے میں دلچسپی کا اظہار کیا اور دونوں فریقین نے طویل المدتی شراکت داری پر اتفاق کیا۔ اسلام آباد میں وزیراعظم کلاؤڈ پروگرام اور پاکستان سٹارٹ اپس فنڈ کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی شیزہ فاطمہ خواجہ نے کہا کہ پاکستان کا IT شعبہ تیزی سے ترقی کر رہا ہے اور ملک کے معاشی اشاریے مثبت ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ پاکستان کو معاشی اور سفارتی سطح پر کامیابیاں ملی ہیں۔ پالیسی ریٹ 23% سے کم ہو کر 11% تک آ چکا ہے۔
اور مہنگائی 39% سے کم ہو کر 5% سے نیچے رہ گئی ہے۔ شزا فاطمہ نے کہا کہ پاکستان سٹارٹ اپس فنڈ کا مقصد بیرونی سرمایہ کاری کو راغب کرنا اور نوجوانوں کو اپنے آئیڈیاز کو عملی شکل دینے میں مدد فراہم کرنا ہے۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان سے ایران کے سفیر رضا امیری مقدم نے ملاقات کی، جس میں دو طرفہ تجارت، سرحدی روابط اور لاجسٹک تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ عبدالعلیم خان نے اس موقع پر پاکستان اور ایران کے درمیان تجارتی حجم کو $10 ارب تک بڑھانے کے عزم کا اظہار کیا اور کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان سرحد پار سامان کی ترسیل میں درپیش رکاوٹیں جلد دور کی جائیں گی۔ ایرانی سفیر نے پاکستان سے گوشت اور مکئی کی خریداری میں دلچسپی کا اظہار کیا۔ پاکستان اور افغانستان کی عبوری حکومت کے جو ذمہ داران ہیں ان کے درمیان جو مذاکراتی سلسلہ تعطل کا شکار ہوا تھا وہ الحمدللہ دوبارہ اس کے اوپر اتفاق ہوا کہ وہ جاری رہے گا۔ جو ڈیڈ لاک پیدا ہوا تھا وہ ختم ہوا۔ پاکستان نے اپنا موقف بڑے ہی واضح انداز میں دنیا کے سامنے بھی رکھا ہے، اپنے افغان بھائیوں کے سامنے بھی رکھا ہے۔ افغانستان ہمارا پڑوسی بھی ہے، ہمارا بھائی بھی ہے۔ ہماری اور افغانستان کے تعلقات کی ایک دنیا سے ہٹ کر تاریخ ہے کہ ہم نے الحمدللہ ان کی 1978 سے اب تک بھرپور میزبانی بھی کی ہے۔ جو استطاعت پاکستان رکھتا تھا اس کے مطابق اپنے افغان بھائیوں کے ساتھ ہم نے جو بھی خیر کر سکتے تھے کی ہے۔ اب اگر افغانستان سے کوئی گروپ بیٹھ کر یا افغان سرزمین کو استعمال کر کے ہندوستان پاکستان میں دہشت گردی کی کوشش کرے، جیسا کہ ماضی ہم سب کے سامنے ہے، وہ کرزئی صاحب کا دور ہو، وہ اشرف غنی صاحب کا دور ہو، یا اب موجودہ جو حالات ہیں، تو ان سارے حالات میں پاکستان کا صرف واحد ایک لفظی موقف ہے کہ افغان سرزمین کو پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہی ہم یہ بھی موقف رکھتے ہیں کہ پاکستان سے کسی کو افغانستان میں جا کر جو ہے وہاں کے امن سے کھیلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور الحمدللہ پاکستان سے کوئی اس طرح کی شکایت موجود نہیں ہے جو زمینی حقائق رکھتی ہو، جو ایویڈنس پر مبنی ہو، تو ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ آج نماز جمعہ میں دعا بھی تمام ملک کے ائمہ خطبہ کریں گے کہ یہ جو معاہدہ ہے جس کی ابتدا ابھی سیز فائر سے ہے، یہ ایک مکمل معاہدہ بنے، پاکستان افغانستان امن سے رہیں، ایک دوسرے کے معاون بنیں، ایک دوسرے کے ساتھی بنیں، بجائے اس کے کہ افغانستان سے ہمیں خطرات لاحق ہوں اور ہم سے افغانستان کے خطرات لاحق ہوں۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس خطے کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اور پاکستان نے تو قربانیاں دی ہیں، اب بھی ہم قربانی دے رہے ہیں، آگے بھی قربانی دینے کو تیار ہیں اپنے بھائیوں کے لیے، لیکن اپنے وطن کے اوپر یہ جو خون کی ہولی ہے، یہ بہرحال پاکستان کا فیصلہ ہے کہ اب کسی کو نہیں کھیلنے دیں گے۔ ہندوستان جو ہمارے افغان بھائیوں کو استعمال کر کے یا جو ہے وہ خون کی ہولی کھیلنا چاہتا ہے، وہ انشاءاللہ اس کو روکا جائے گا۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ پاکستان کے اندر 15 وفاق ہیں مدارس کے، 15 مدارس کی تنظیمیں ہیں جو گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں، ایک نظم کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں، ایک جو ہے طریقہ کار کے تحت رجسٹرڈ ہیں۔ پہلے یہ 5 وفاق تھے، پھر اس کے بعد جو ہے اس میں اضافہ ہوا، اور ایک جو ہمارا اس وقت بھی موقف تھا وہ بڑا واضح تھا کہ پاکستان کے اندر مدارس کی جو تعلیم ہے اس کو پابند نہ کیا جائے۔ پاکستان میں نئی یونیورسٹیاں بنی ہیں، پاکستان میں نئے تعلیمی نظام آئے ہیں، اسکول کے سسٹم میں آئے ہیں، لیکن 5 وفاقوں کے ساتھ ایک پابندی لگی ہوئی تھی جو ختم ہوئی، اور اب اس وقت ملک کے اندر جو ہے 15 مدارس کی بورڈ موجود ہیں جو کام کر رہے ہیں۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ یہ ڈمی ہیں یا پاکستان کے جو ہے حکومت نے ان کو بنا دیا ہے یا علماء میں تفریق کے لیے بنا دیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ جب یہ 10 وفاق جو ہیں دوسرے 5 وفاق کو جو پہلے سے ہے تسلیم کرتے ہیں، تو ان کے قائدین کو بھی چاہیے
کہ گفتگو میں بھی اور ویسے بھی وہ اس بات کو یعنی جب وہ دوسرے کی نفی کرتے ہیں تو تقسیم تو وہاں سے شروع ہوتی ہے. مجھے بتائیے، میں 2-3 بڑے نام لے دیتا ہوں جو اس وقت جو ہیں ملک کے اندر. منہاج القرآن کا جو سسٹم ہے، جامعۃ الرشید مجمع المدارس کا جو سسٹم ہے، وفاق المدارس والجامعات الدینیہ کا جو نظام، اس طرح سب کے ایک جو ہے امتحانی نظام اور تمام سسٹم وہ آن ریکارڈ موجود ہے. ڈی جی ریلیجیس ایجوکیشن کا دفتر جو ہے اس سے تقریباً 18 سے 20 ہزار مدارس جو ہیں وہ رجسٹر اور اس کی لسٹیں موجود ہیں. یعنی یہ نہیں ہے کہ یہ فضا میں ہیں، اور اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو بسم اللہ آ جائے دیکھ لے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی مذہبی شخصیت کو، مدارس سے متصل شخصیت کو ایسا عمل جس سے تفریق پیدا ہو، ایسی گفتگو جس سے اختلاف پیدا ہو، نہیں کرنی چاہیے. پاکستان کے اندر 15 مدارس کے بورڈ ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں، اور اگر تعداد میں جانا شروع ہوں گے تو ممکن ہے کہ پھر بڑی چیزیں سامنے آ جائیں. تو اس لیے میں بڑے ادب سے گزارش کروں گا، وہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں، باقی شخصیات ہوں، کہ آپ بہت محترم ہیں. آپ کے جب یہ طے آ گیا آپ کے درمیان اور نئے وفاقوں کے درمیان کہ آپ اپنے سسٹم کے تحت رجسٹریشن کرائیں، وہ ڈی جی آر ای کے تحت وزارت تعلیم کے ساتھ رجسٹریشن چاہتے ہیں، تو پھر ان کو ڈمی کہنا یا اداروں پہ الزام لگانا یا حکومت، یہ مناسب بات نہیں ہے. تیسری بات ہے جو محترمہ مریم نواز صاحبہ نے 25,000 امام مسجد کے لیے اعلان کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں اور میری اطلاعات بھی یہ ہیں کہ بہت ساری جگہوں میں تو لسٹیں بھی بننی شروع ہو گئی ہیں، اور ساؤتھ پنجاب میں بالخصوص ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر تو جو بھی سسٹم ہے، میں اس کو بھی یہ سمجھتا ہوں کہ جو امام لینا چاہتا ہے اس کو اس کے اوپر خواہش ہے وہ ضرور اس کو لے لے، جو نہیں لینا چاہتا وہ نہ لے. لیکن جو لب و لہجہ ہے اس کو ہمیں بہت ہی اچھا رکھنا چاہیے، غصہ نہیں کرنا چاہیے. غصہ ویسے بھی صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا ہے. پاکستان علماء کونسل بھی یہ سمجھتی ہے کہ اس کا کوئی ایسا انداز ہونا چاہیے. اگر آپ نے اول تو الحمدللہ جو مدارس بڑے ہیں یا مساجد والے ہیں، وہ اگر 100-200 طالب علم کو محتمم روزانہ 3 ٹائم کھانا کھلاتا ہے تو 25,000 سے اس کی کیا معاونت ہوگی. ہاں، دوسری جو بات کہی گئی مساجد جو ہیں، بلا شبہ مساجد بہت ساری ایسی ہیں کہ جن کی تعمیر، جن کی اندر جو ہے بہتری، اس میں اگر حکومت پنجاب کوشش کرتی ہے تو اس کا خیر مقدم ہونا چاہیے. یہ اچھا کام ہے کہ جو مساجد، مثلاً آپ جی ٹی روڈ پہ چلے جائیں، آپ موٹر وے پہ چلے جائیں، آپ اور کئی مساجد آپ کو ایسی ملیں گی کہ جن کے اندر تعمیراتی کام ہونے والے ہیں، بہتری ہونے والی ہے. تو اگر حکومت وہ کرتی ہے تو بہت اچھی بات ہے. لیکن جو یہ 25,000 لینا چاہتا ہے، ہم اس کو بھی رکاوٹ نہیں ڈالیں گے. جو نہیں لینا چاہتا ہے اس کو بھی رکاوٹ نہیں ڈالیں گے. یہ اس امام مسجد کا کام ہے. اور اس سے ایک اور بات جو آگے کہی جا رہی ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر جو 25,000 لے رہا ہے وہ کل اس کے اوپر مسلط ہو جائے گا کہ بھئی تم یہ کہو گے اور یہ نہیں کہو گے. الحمدللہ ایسا نہ پاکستان میں کبھی ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے. قال اللہ وقال رسول اللہ پڑھنے پڑھانے والوں نے مشکل سے مشکل حالات میں بھی جو ہے وہ اللہ کے اور اللہ کے رسول کے کلمے کو سربلند کیا ہے، اور وہ کرتے رہیں گے. یہ مدارس عربیہ جو ہے، یہ ان کا تحفظ اور مساجد و مدارس کا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور ابھی آپ نے دیکھا جب یہ معاملہ ہوا ایک تنظیم کے حوالے سے، تو سب سے پہلی آواز پاکستان علماء کونسل کی تھی کہ مدارس اور مساجد کی سیلوں کو ختم کیا جائے. اور الحمدللہ پچھلے سے پچھلا جمعہ آپ نے دیکھا کہ مسجدیں کھلی، اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی، خطبات ہوئے، نمازیں ہوئی ہیں. تو میں یہ گزارش ضرور کروں گا کہ ایک تو آنا والا غیری والا جو معاملہ ہے، اس میں احتیاط ہم سب کو کرنی چاہیے. ہمیں ایک دوسرے کے وجود کو تسلیم کرنا چاہیے. کوئی بڑا ہے، کوئی چھوٹا ہے، ہم سب کا احترام کرتے ہیں. ہم سب کے لیے جو ہے وہ محبت کا جذبہ رکھتے ہیں.
اور دوسروں سے بھی یہی امید رکھتے ہیں کہ وہ یہی جذبہ رکھیں، اسی جذبے کے ساتھ آگے بڑھیں. اور آخری بات یہ عرض کروں گا کہ پاکستان کی فوج، پاکستان کے سلامتی کے ادارے اس ملک کی حفاظت کے لیے، اس وطن کی حفاظت کے لیے روزانہ ہمارے لوگ شہید ہو رہے ہیں دہشت گردی کے سامنے. یہ ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں، اور جو مذاکراتی عمل ہے الحمدللہ اس میں ایک بہتری آئی ہے. ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی وہ مزید جو ہے اس میں بہتری آئے گی، اور جو 6 نومبر کو مذاکرات ہوں گے وہ کسی حتمی معاہدے کی طرف جائیں گے. اللہ رب العزت ہم سب کے، میں تمام ملک کے ائمہ خطباء سے اپیل کرتا ہوں کہ آج جمعے کی نماز کے بعد وہ دعاؤں میں پاکستان کے امن، سلامتی اور استحکام کے لیے، پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے، اور یہ جو معاہدے کی طرف ہم جا رہے ہیں، ایک اتفاق کی طرف، افغانستان کی طرف، اس کے لیے دعا کریں. اللہ رب العزت اس خطے سے نہیں پوری دنیا سے دہشت گردی کا خاتمہ جو ہے وہ فرمائیں. اور آخری ایک بات وہ بھی اس وقت موضوع ہے کہ کیا فلسطین کے اندر پاکستان کی فوج جانی چاہیے، نہیں جانی چاہیے. ایک جملے میں جواب ہے، جو اہل فلسطین چاہتے ہیں وہی ہم چاہتے ہیں. اگر فلسطینی چاہیں گے پاکستانی فوج وہاں جائے تو ہماری فوج کو جانا چاہے. چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر محمود اشرفی کی لاہور میں نیوز کانفرنس. کہا بھارت ہمارے افغان بھائیوں کو استعمال کر کے خون کی ہولی کھیلنا چاہتا ہے. بھارت کو اس کے مذموم عزائم میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے. پاکستان اور افغانستان کے درمیان اچھے تعلقات دونوں ملکوں کے مفاد میں ہیں. خبر نامے میں شامل کریں گے کچھ مزید خبریں. جس کی ملکیت اسی کا قبضہ، وزیر اعلیٰ پنجاب نے قبضہ مافیا کا باب ہمیشہ کے لیے بند کر دیا. وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی زیر صدارت اہم اجلاس میں پنجاب کے عوام کی ملکیت ہتھیانے والوں سے نمٹنے کے لیے پنجاب پروٹیکشن آف اونرشپ پراپرٹی آرڈیننس 2025 کی منظوری دے دی گئی. پنجاب میں غریب کی زمین کا مقدمہ اب برسوں نہیں چلے گا. پنجاب میں اب ہر قبضے کا فیصلہ تنازعات کی تصفیہ کمیٹیوں کے ذریعے صرف 90 دن میں ہوگا. کمیٹی کے فیصلے کی اپیل ہائی کورٹ کے ریٹائرڈ جج کی سربراہی میں قائم خصوصی ٹریبونل سنے گا، جو اپیل کا فیصلہ 90 روز کے اندر کرنے کا پابند ہوگا. وزیر اعلیٰ پنجاب کے ورژن ریاست عوام کی دہلیز پر کے مطابق پنجاب میں نئے نظام انصاف کے تحت عدالت جانے سے پہلے نجی جائیداد پر قبضے کا مسئلہ کمیٹی حل کرے گی. اجلاس میں 30 دن کے اندر تنازعات کی تصفیہ کمیٹیاں فعال کرنے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے. ریاستی رٹ اور عوامی حق ملکیت کے تحفظ کی نئی مثال قائم کرتے ہوئے کیس کے فیصلے کے بعد 24 گھنٹے میں قبضہ مافیا سے زمین واگزار کرائی جائے گی. اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے لاہور میں نیوز کانفرنس کے دوران کہا ہے کہ پنجاب اسمبلی آئین میں ترمیم نہیں کر سکتی. یہ اختیار صرف پارلیمنٹ کو حاصل ہے. ان کا کہنا تھا کہ مقامی حکومتوں کے نظام پر کھل کر بات ہونی چاہیے، اور اسمبلی نے اس حوالے سے متفقہ قرارداد منظور کی ہے. قرارداد میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ بلدیاتی انتخابات مقررہ وقت پر کروائے جائیں اور آئین میں ایک نیا باب شامل کیا جائے تاکہ مقامی حکومتوں کا تسلسل یقینی بنایا جا سکے. ملک محمد احمد خان نے کہا کہ 9 اور 10 مئی کے بعد یہ پہلی متفقہ قرارداد ہے جو سیاسی اور آئینی ہم آہنگی کی علامت ہے. پاکستان سٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے. 100 انڈیکس اس وقت 3,800 پوائنٹس کے اضافے کے بعد 1,60,535 پر ٹریڈ کر رہا ہے. پاکستان اور افغانستان کے درمیان استنبول میں ہونے والے مذاکرات میں جنگ بندی پر اتفاق کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے مارکیٹ میں تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے. گزشتہ کچھ دنوں سے دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی کے باعث سٹاک مارکیٹ میں منفی اثر پڑا اور سرمایہ کار بہت محتاط انداز میں ٹریڈنگ کر رہے تھے. معاشی ماہرین نے امید ظاہر کی ہے کہ اس اقدام سے پاکستان سرمایہ کار پر پر اعتماد انداز میں سرمایہ کاری کر سکیں گے. نیشنل لاجسٹکس کارپوریشن نے پاکستان سے چین اور ملائیشیا تک سمندری راہداری کی کامیاب سروس کا آغاز کر دیا ہے. اس نے شپنگ سروس کے تحت چین اور ملیشیا سے مال بردار پہلا جہاز کراچی پورٹ پر لنگر انداز ہو چکا ہے. NLC نے پاکستان میں جدید صلاحیتوں والا جہاز متعارف کروایا ہے جو کراچی میں چینگ ڈاؤ ننگبو جبل علی اور پورٹ کلانگ کے درمیان سفر کرے گا. یہ نئی سروس برآمد اور درآمد کنندگان کے لیے سہولت فراہم کرے گی اور تجارتی روابط کو مزید مستحکم کرے گی. NLC کا مقصد جنوبی ایشیا، مشرق وسطی اور جنوب مشرقی ایشیا کے درمیان تجارت کو مزید تقویت دینا ہے، اور یہ سروس 18 دن میں کراچی سے چینگ ڈاؤ تک کا سفر مکمل کرے گی.
کینیڈا میں بین الاقوامی کمپنی کینم انٹرنیشنل کے صدر اور سکھ رہنما درشن سنگھ سسی کو فارغ کر کے قتل کر دیا گیا ہے۔ ابتدائی تحقیقات اور فوٹیج کے مطابق اس قتل میں بھارتی خفیہ ایجنسی را کے ملوث ہونے کے شواہد سامنے آئے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق وینکوور میں بھارتی قونصل خانے کے بعض اہلکار بھی اس واقعے میں ملوث پائے گئے ہیں۔ تحقیقات کے مطابق را بیرون ممالک میں علیحدگی پسند سکھ رہنماؤں کو نشانہ بنانے کے لیے ایک منظم بین الاقوامی نیٹ ورک چلا رہی ہے، جس سے کینیڈا کی قومی سلامتی کو سنگین خطرات لاحق ہیں۔ درشن سنگھ سسی کے قتل کے خلاف سکھ فار جسٹس نے ملک گیر احتجاج کا اعلان کیا ہے۔ پاکستان کی وزارت اطلاعات نے بھارتی چینل ریپبلک ٹی وی کے جھوٹے دعووں کی تردید کر دی۔ بھارتی میڈیا نے دعویٰ کیا تھا کہ پاکستان اسرائیل کی نگرانی میں 20,000 فوجی غزہ بھیجنے کی تیاری کر رہا ہے۔ اس پاسپورٹ سے اسرائیل کے ناقابل استعمال کی شق ختم کر دی ہے۔ وزارت خارجہ نے وضاحت دی کہ پاکستانی پاسپورٹ پر یہ شق بدستور موجود ہے اور پاکستان نے کبھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا اور نہ ہی کسی فوجی تعاون پر غور کیا۔ وزارت اطلاعات نے بھارتی میڈیا کے پروپیگنڈے کو بے بنیاد قرار دیا۔ افغانستان میں طالبان کی حکومت نے خواتین کو تعلیم سے محروم کر دیا ہے، جس سے لاکھوں طالبات کے مستقبل پر سوالیہ نشان لگ گیا ہے۔ طالبان کے قبضے کے بعد سے 2.2 ملین افغان لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہو چکی ہیں۔ اگر یہ پابندیاں جاری رہیں تو 2030 تک تقریباً 40 لاکھ افغان طالبات تعلیم سے محروم ہو سکتی ہیں۔ یہ اقدام انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہے اور عالمی برادری سے طالبان کے غیر انسانی رویے پر فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ غزہ جنگ بندی معاہدے پر عمل کرتے ہوئے حماس نے مزید 2 یرغمالیوں کی لاشیں اسرائیل کے حوالے کر دی ہیں۔ اسرائیل نے یرغمالیوں کی لاشیں ملنے کی بھی تصدیق کر دی ہے۔ حماس کے مطابق مشکلات کے باوجود یرغمالیوں کی لاشیں واپس کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ منہدم عمارتوں کے ملبے سے لاشیں تلاش کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے، جس کے لیے کھدائی کے آلات ہمارے پاس نہیں ہیں۔ معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اسرائیلی جنگی طیاروں اور ٹینکس نے مشرقی غزہ میں بمباری کی۔ خان یونس کے علاقے میں بھی متعدد فضائی حملے کیے گئے۔ صہیونی فورسز نے مشرقی غزہ میں متعدد فلسطینیوں کے گھر بھی مسمار کر دیے۔ جنوبی لبنان میں بھی اسرائیلی جنگی طیاروں نے رہائشی علاقوں پر بمباری کی۔ اسرائیلی فوجیوں نے سرحدی قصبے بولیدا میں در اندازی کرتے ہوئے ٹاؤن ہال پر دھاوا بول دیا اور ایک میونسپل اہلکار کو شہید کر دیا۔ لبنان کے صدر جوزف آون نے فوج کو حکم دیا ہے کہ اسرائیل کی کسی بھی در اندازی کا بھرپور مقابلہ کیا جائے۔ غزہ میں ناکہ بندی کی اسرائیل کی جانب سے جزوی اجازت ملنے کے باوجود غزہ میں خوراک کی شدید کمی ہے۔ محدود پیمانے پر امداد کے ٹرک غزہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ غزہ میں خوراک کی اب بھی شدید کمی ہے جو اب آ رہی ہے وہ فلسطینیوں کے لیے ناکافی ہے۔ اقوام متحدہ نے تمام ممالک اور عالمی اداروں سے مطالبہ کیا ہے کہ غزہ کے لیے مزید امداد فراہم کی جائے۔ سوڈان کے علاقے دارفور میں ریپڈ سپورٹ فورسز کے جنگجوؤں نے اسپتال میں گھس کر 460 افراد کو قتل کر دیا۔ اقوام متحدہ سیکیورٹی کونسل کی جانب سے ان واقعات کی مذمت کرتے ہوئے شدید تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ اراکین کا کہنا ہے کہ سوڈان کی ریپڈ سپورٹ فورسز نے شمالی دارفور کی صوبائی دارالحکومت پر قبضہ کرنے کے بعد مریضوں سمیت اسپتال میں موجود سینکڑوں افراد کو قتل کیا اور اس تنازع سے بدترین انسانی بحران پیدا ہو گیا ہے۔ شہر میں تقریباً 1,77,000 عام شہری پھنسے ہوئے ہیں جو محفوظ مقامات تک نہیں پہنچ پا رہے۔ پاکستان نے سوڈان میں جاری مظالم کی شدید مذمت کرتے ہوئے فوری جنگ بندی اور سیاسی حل کے لیے عالمی رد عمل کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب سفیر عاصم افتخار احمد نے سلامتی کونسل میں کہا ہے کہ سوڈان میں انسانی المیہ بڑھتا جا رہا ہے۔ عالمی ادارے کی خاموشی مجرموں کو استثناء دینے کے مترادف اور شریک جرم ہونے کے برابر ہے۔ عاصم افتخار نے ریپڈ سپورٹ فورسز کی جانب سے الفاشے پر قبضے اور اسپتالوں اور انسانی کارکنوں پر حملوں کی مذمت کی، انہیں بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا۔ انہوں نے نئے وزیر اعظم اور ٹیکنوکریٹ کابینہ کی تقرری کو مثبت پیش رفت قرار دیتے ہوئے سوڈان کی خود مختاری، علاقائی سالمیت اور سوڈانی قیادت میں سیاسی عمل کی حمایت کا اعادہ کیا۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان نے کہا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے جاری حملے نسل کشی کی واضح مثال ہیں۔ انہوں نے انقرہ میں جرمن چانسلر فریڈرک مرز کے ساتھ مشترکہ نیوز کانفرنس میں اسرائیل کی جانب سے فلسطینی کی نسل کشی، قحط اور غزہ میں حملوں سے لا علمی پر جرمنی کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ ایردوان نے کہا کہ کیا جرمنی غزہ میں اسرائیلی نسل کشی نہیں دیکھ رہا؟ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کے پاس جوہری ہتھیار ہیں مگر حماس کے پاس کچھ بھی نہیں۔ جنگ بندی کی خلاف ورزیاں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں ہیں۔ ترکی، جرمنی اور دیگر ممالک کو فوری اقدامات کرنا ہوں گے۔
उन्होंने कहा कि गजा में कत्ल और कहत रोकने के लिए फौरी सियासी और इंसानी इकदामात जरूरी हैं। कैरिबियन के मुख्तलिफ जज़ायर में समंदरी तूफान मलीसा से हलाकतों की तादाद 50 हो गई है। तूफान अब बरमूदा की जानिब बढ़ रहा है। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक मलीसा तूफान ने जमैका, क्यूबा और हेटी में शदीद तबाही मचाई, जिसके नतीजे में अब तक 50 अफराद की हलाकत हुई है। तूफान के बाद जमैका में 19 और हेटी में 30 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि 20 लोग जख्मी और 20 लापता हो गए। तूफान के बाद मकानात, सड़कों, बिजली के निज़ाम को शदीद नुकसान पहुंचा। अब तक तकरीबन 8 लाख अफराद को मुतासरा इलाकों से मुंतकिल कर दिया गया है। अमरीकी नेशनल हरिकेन सेंटर के मुताबिक क्यूबा, जमैका, हेटी और डोमिनिकन रिपब्लिक में तबाही के बाद तूफान अब बरमूडा की जानिब बढ़ रहा है, जहां तूफान की वार्निंग जारी कर दी गई है। रुख करते हैं एक मरतबा फिर कौमी खबरों की जानिब। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज भुट्टी की ज़ेर सदारत सेक्रेटरीज कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें सुबह महकमों की सहमाही कारकर्दगी रिपोर्ट्स पेश की गई। इजलास में मुख्तलिफ महकमों की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। महकमा लाइव स्टॉक कारकर्दगी के लिहाज से पहले, खजाना दूसरे, जबकि महकमा दही मनसूबाबंदी और तरक्की तीसरे नंबर पर आया। सरफराज भुट्टी ने आला कारकर्दगी दिखाने वाले महकमों के सरबराहान को खराज तहसीन पेश किया और कमजोर कारकर्दगी वाले महकमों के सेक्रेटरीज को अपनी कारकर्दगी बेहतर बनाने की हिदायत की। वज़ीर आला ने कहा कि गुड गवर्नेंस के जरिए अवामी मसाइल बदतरीज कम किए जा सकते हैं। इजलास के आगाज में भागनाड़ी में दहशतगर्दों से मुकाबले के दौरान शहीद SHO लुत्फ अली खोसा के इसाले सवाब और बुलंद दर्जात के लिए दुआ भी की गई। वफाकी वज़ीर बराए कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ व तहक़ीक़ राना तनवीर हुसैन ने कॉमर्स यूनिवर्सिटी के नए रेक्टर डॉक्टर राहील कमर से मुलाकात की। राना तनवीर हुसैन ने डॉक्टर राहील कमर को नई जिम्मेदारी संभालने पर मुबारकबाद दी और उम्मीद जाहिर की कि वो अपनी क़यादत में यूनिवर्सिटी को आलमी मयार की दरसगाह बनाएंगे। वफाकी वज़ीर ने कहा कि तालीम और तहक़ीक़ में जिद्दत वक्त की अहम ज़रूरत है। नौजवानों को जदीद साइंसी रुझानात से आरास्ता करना नागुज़ीर है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वज़ारत ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और कॉमर्स यूनिवर्सिटी के माबैन तहक़ीक़ाती ताउन से ज़राअत के शोबे में नुमाया इनक़लाब लाया जा सकता है। ज़िला केश के इलाके भगनारी में फितरतुल हिंदुस्तान के हमले में SHO लतीफ़ खोसा शहीद हो गए। शहीद ने बहादुरी और जुर्रत की मिसाल कायम की। शहीद के बेटे ने अज़्म जाहिर किया कि वो वालिद के मिशन को जारी रखेंगे। बलूचिस्तान के अवाम ने शहीद SHO लतीफ़ खोसा को खराज अक़ीदत पेश करते हुए उनकी कुर्बानी को खित्ते में अमन के लिए एक रोशन मिसाल करार दिया। नोशकी में FC बलूचिस्तान नॉर्थ के ज़रिए तमाम ई-कॉमर्स तरबियती कोर्स मुकम्मल हो गया, जिसमें 100 से ज़ायद तालिबात ने शिरकत की। कोर्स में ई-कॉमर्स, फ्रीलांसिंग, डिजिटल मार्केटिंग, वेब डिज़ाइनिंग और बिजनेस मैनेजमेंट की तरबियत फराहम की गई। इख्तितामी तकरीब में IGFC बलूचिस्तान नॉर्थ ने नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाली तालिबात में लैपटॉप तकसीम किए। शुरका ने FC बलूचिस्तान और पाक फौज का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इस तरबियत से ख़वातीन को बाइज़्ज़त रोज़गार के मौक़े मुयस्सर आएंगे। पाक फौज के ज़ेर इंतज़ाम जामिया पेशावर की तालिबात को फौज की पेशावराना सलाहियतों और जिम्मेदारियों से आगाह किया गया। तालिबात ने यादगार शाहदा पर फूल चढ़ाए, फातिहा खानी की और शाहदा को खराज अक़ीदत पेश किया। तालिबात ने पाक फौज के जदीद हेलीकॉप्टर्स, जहाज़ों, हथियार और मवासलाती आलात की नुमाइश के साथ काउंटर टेररिज्म शो में गहरी दिलचस्पी जाहिर की। कोर कमांडर पेशावर ने खुसूसी नशिस्त में तालिबात के सवालात के तफसीली जवाब दिए। दौरे के दौरान तालिबात ने उम्मीद स्पेशल स्कूल के बच्चों से मुलाकात की और CMH पेशावर में जख्मी अहलकारों की अयादत भी की। तालिबात का कहना था कि वतन के लिए जान कुर्बान करने वाले शहदा कौम का फख्र हैं। कराची में IG सिंध गुलाम नबी मेमन की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें फेसलेस ई-टिकटिंग निज़ाम का जायजा लिया। इजलास को DIG ट्रैफिक कराची ने फेसलेस ई-टिकटिंग सहूलत और उसके मुख्तलिफ अमूर पर ब्रीफिंग दी। IG सिंध ने कहा कि फेसलेस ई-टिकटिंग सहूलत को दीगर असलाह तक ले जाने के साथ ट्रैफिक हादसात की रोकथाम और ट्रैफिक नज़्म और ज़ब्त को यकीनी बनाना है। उन्होंने सूबे में बगैर नंबर प्लेट चलने वाली गाड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की हिदायत की। इंस्पेक्शन एंड मॉनिटरिंग इंचार्ज सुथरा पंजाब प्रोग्राम आसिम महमूद की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर बल्दियात पंजाब ज़ीशान रफ़ीक ने खुसूसी शिरकत की। उन्होंने मॉनिटरिंग टीम की कारकर्दगी को सराहा और कहा कि टीम ने सूबे भर में सफाई के निज़ाम में नुमाया बेहतरी लाने के लिए मौसर किरदार अदा किया है। इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की सालगिरह का केक भी काटा गया और उनकी दराजी उम्र, सेहत व कामयाबी के लिए खुसूसी दुआएं भी की गईं।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के सरसब्ज पंजाब वर्जन के मुताबिक मंडी बहाउद्दीन में शजरकारी मुहिम जारी है। इस हवाले से मंडी बहाउद्दीन में अर्बन ट्री प्लांटेशन ड्राइव का इफ्तिताह किया गया। ब्रीफिंग में बताया गया कि मुहिम के तहत शहर में रेलवे लाइन के साथ साथ सिर्फ सिटी से लेकर हरियाला गांव तक 10 किलोमीटर के फासले तक 15,000 पौधे लगाए जाएंगे। मुकर्रीन का कहना था कि बढ़ती हुई फ़ज़ाई आलूदगी को ख़त्म करने के लिए हर जिम्मेदार शहरी का ये कौमी और अखलाकी फ़र्ज़ है कि वो अपने हिस्से का एक पौधा ज़रूर लगाए और इस पौधे की मुनासिब निगहदाश्त व हिफाजत भी यकीनी बनाई जाए। जी नाज़रीन, इस्लामाबाद रावलपिंडी उसके मज़ाफ़ात में अज़ान जुमा का वक्त हुआ चाहता है। आइए सुनने की सआदत हासिल करते हैं। दुरुस्त हर वक्त बार वक्त। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसको रिज़्क़ की कुशादगी या उम्र की दराजी भली लगे वो अपने रिश्तेदारों से नेक सलूक करे। दुरुस्त हर वक्त बार वक्त। वेलकम बैक। इस्लामाबाद के निजी अस्पताल में इमरजेंसी मेडिसिन कॉन्फ्रेंस हुई। कॉन्फ्रेंस के अहवाल बताएंगे सईद वसीर।
पाकिस्तान में सोसाइटी ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन के ज़ेर एहतमाम इस्लामाबाद में मुनक़दा कॉन्फ्रेंस का मौजू इमरजेंसी मेडिसिन में तरक्की, मकामी हक़ाइक़ और आलमी मेयार था। कॉन्फ्रेंस में वर्कशॉप्स, रिसर्च प्रेजेंटेशन और माहिरीन के लेक्चर्स में इमरजेंसी केयर के आलमी रुझानात और पाकिस्तान में इसके नफाज पर गुफ्तगू हुई। इस मौके पर डॉक्टर्स ने कहा कि इमरजेंसी मेडिसिन का शोबा पाकिस्तान के हेल्थ केयर सिस्टम में हंगामी तिबी सहूलियात को मजीद मजबूत बनाएगा। इमरजेंसी मेडिसिन वो शोबा है जो अभी अभी पाकिस्तान में ताज़ा मुतारिफ हुआ है, इसको इतना टाइम नहीं हुआ है और इतने से वक्त में इमरजेंसी मेडिसिन ने पाकिस्तान के बहुत सारे इदारों के अंदर एक मौजूदगी ज़ाहिर की है जो कि बहुत बेहतर है। ऐसे डॉक्टर्स का होना बहुत ज़रूरी है जो एक ही जगह पे तमाम किस्म की बीमारियों का कम से कम इमरजेंसी या हंगामी सूरत हाल में वो उस तरह के इलाज मुहैया कर सकें। बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जिसके अंदर फ़ौरी तौर पे तशख़ीस करने और उसका फ़ौरी तौर पे इलाज करने से मरीज़ की जान बच सकती है और उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ आगे बेहतर हो सकती है। तो इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए इमरजेंसी मेडिसिन एज ए स्पेशलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ वो कुदरती आफात पे जो इस कॉन्फ्रेंस में डिस्कशन हुई वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे कुदरती आफात जैसे ज़लज़ले, सैलाब हर साल आते रहते हैं और उनको मैनेज करने के लिए कोई एक नेशनल प्लान अच्छा एग्जिस्ट नहीं करता है। कॉन्फ्रेंस में इमरजेंसी केयर के शोबे में नई तहकीक, जदीद टेक्नोलॉजी और तरबियती प्रोग्राम पर खसूसी तवज्जो दी गई। शुरका का कहना था कि ऐसे प्रोग्राम न सिर्फ डॉक्टर्स की पेशावराना सलाहियतों को निखारते हैं बल्कि हंगामी तिबी निज़ाम में जदीद मेडिसिन के इस्तेमाल का रास्ता भी खोलते हैं। सईद वजीर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में शादी की उम्र और कानून साजी पर कॉन्फ्रेंस हुई। मजीद तफसील जानिए चौधरी मजहर से। मुसलमान मुल्कों में शादी की उम्र और कानून साजी पर होने वाली कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन ने कहा, शादी एक संजीदा और जिम्मेदाराना अमल है। उन्होंने कहा कि शादी दो जिंदगियों के दरमियान जज्बात का नहीं, जिम्मेदारी, एतमाद और शऊर का रिश्ता होता है। इस्लाम तो बड़ा आसान और सीधा साधा मजहब। कम उम्र की शादी के अंदर बच्चियाँ ना तो वो मेडिकली फिट होती हैं, ना उनकी तालीम कंप्लीट होती है, ना उनमें मैच्योरिटी होती है। तो बच्ची हो या बच्चे हों, सबकी शादी की उम्र जो है वो कम से कम 18 होनी चाहिए। ऐसन जिम्मेदारी को निभाने के लिए सिर्फ बलूगत काफ़ी नहीं है बल्कि उसके लिए मैच्योरिटी होना भी ज़रूरी है और इस पे फेडरल शरिया कोर्ट का भी ये फैसला है कि ये हुकूमत को, रियासत को अख्तियार है कि वो शादी की जो कम से कम उम्र है वो रख सकती है। कॉन्फ्रेंस में पार्लियामेंटेरियंस, मुस्लिम मुल्कों समेत दीगर ममालिक के नुमाइंदों ने शिरकत की। उन्होंने कहा, शादी के लिए बलूगत जहनी, जिस्मानी और मुआशी पुख्तगी लाजमी शर्त है। लॉज बनते हैं हमेशा फलाह बहबूद के लिए ताकि उनको फॉलो किया जा सके और उनको कंसीडर किया जा सके ताकि वो हमें अच्छा प्रोवाइड कर सकें, हम एक अच्छे बेहतर माशरे में रहें। पहले भी फ्लॉज हर लॉ में होते हैं, ये नहीं कह सकते कि एवरीथिंग इज़ परफेक्ट या अगर कोई नया लॉ बनेगा तो वो परफेक्ट होगा। ये जो हमारी मॉनेटरी और फाइनेंशियल ज़रूरियात हैं, जो पॉवर्टी है, इनकी वजह से ये लगता है कि शादी के बंधन को कायम करना या ये कोई दुनिया जहान से हट के चीज़ें नहीं, ये बिल्कुल ही नेचुरल है। शादी की उम्र के हवाले से कानून साजी एक अखलाकी, समाजी और इंसानी फरीजा है। शादी की उम्र के लिए कानून साजी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए नागजीर है। चौधरी मजहर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वेदर अपडेट में खुशामदीद। नाज़रीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में रात के औकात में सर्द रहने का इम्कान है। खुश्क मौसम और फ़ज़ाई आलूदगी के बायस पंजाब के अजला स्मोक के ज़ेर असर रहने की तवक्को है। शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की गई है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में सर्द रहा। ताहम पंजाब के मशरकी अजला में स्मोक छाई रही। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत लह -2, स्कर्दू 0 और ज़ियारत में 1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, खेल में खुशामदीद। आपको बताते चलें कि पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा T20 मैच आज खेला जाएगा। कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में मुकाबला रात 8 बजे शुरू होगा। दोनों टीमों ने कज़ाफ़ी स्टेडियम में प्रैक्टिस की।
3 मैचेस की सीरीज में जनूबी अफ्रीका को 1-0 की बरतरी हासिल है। रावलपिंडी में खेले गए पहले मैच में मेहमान टीम ने 55 रन से कामयाबी समेटी। T20 सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच हफ्ते को लाहौर में ही खेला जाएगा, जिसके बाद दोनों टीमें इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में 3 मैचेस की वनडे सीरीज में आमने सामने होंगी। एक रोजा मैचेस 4, 6 और 8 नवंबर को खेले जाएंगे। आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप का फाइनल इतवार को जनूबी अफ्रीका और भारत के दरमियान खेला जाएगा। मुंबई में खेले गए दूसरे सेमीफाइनल में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेटों से हराकर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया और 49.5 ओवर्स में 338 रन बनाकर आउट हो गई। फीबी लिचफील्ड ने जारहाना बैटिंग का मुजाहरा करते हुए भारतीय बॉलर्स की खूब धुलाई की। उन्होंने 93 गेंदों पर 119 रन की इनिंग्स खेली, जिसमें 3 छक्के और 17 चौके शामिल थे। एलिस पेरी ने 2 छक्कों और 6 चौकों की मदद से 77 रन स्कोर किए। 6ठे नंबर पर बैटिंग करने वाली एशले गार्डनर ने 63 रन की इनिंग्स खेली। भारत की जानिब से श्री चुरानी और दीप्ति शर्मा ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में भारत ने 339 रन का हदफ 48.3 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। जमीमा रॉड्रिक्स ने सेंचुरी स्कोर करके टीम की जीत में अहम किरदार अदा किया। उन्होंने 134 गेंदों पर 127 रन बनाए और नॉट आउट रहीं। हरमनप्रीत कौर ने 89 रन की इनिंग्स खेली। भारत ने तीसरी मरतबा वर्ल्ड कप के फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। इससे कबल इसने 2005 और 2017 का फाइनल खेला था। विमेंस वर्ल्ड कप के तमाम मुकाबले पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। इटली के यानिक सिनर और जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़्वेरेव पेरिस मास्टर्स के क्वार्टर फाइनल्स में पहुंच गए हैं। रूस के डानियल मेदवेदेव ने भी लास्ट 8 के लिए क्वालिफाई कर लिया। फ्रांस में खेले जा रहे ATP मास्टर्स 1000 टूर्नामेंट के प्री क्वार्टर फाइनल में यानिक सिनर ने अर्जेंटीना के फ्रांसिस्को सिरेंडोलो को स्ट्रेट सेट्स में हरा दिया। सिनर ने सिरेंडोलो को 7-6 और 6-1 से मात दी। जर्मन खिलाड़ी अलेक्जेंडर ज़्वेरेव ने स्पेन के अलेजांद्रो डेविडोविच फोकिना को स्ट्रेट सेट्स में मात देकर पेरिस मास्टर्स के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। ज़्वेरेव ने डेविडोविच फोकिना के खिलाफ 6-2 और 6-4 से कामयाबी समेटी। रूस के डानियल मेदवेदेव ने इटली के लोरेंजो मोसिटी को 3 सेट्स में शिकस्त देकर इवेंट से रुखसत किया। मेदवेदेव ने मोसिटी को 3-6, 7-6 और 6-4 से मात दी। खेल से फिल वक्त इतना ही। अब आपको लिए चलते हैं मेन डेस्क की जानिब। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।